اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آج ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز کا مالک ہے، میرا رب ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا رب ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ پوری دنیا سجائی ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنے پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ سفر کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا ہے، اور اگر آپ اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر پورا سال انشاءاللہ اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، گھر پر ہیں گھر پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں سفر میں ہیں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک الحمدللہ یہ عمل جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔
تو ناظرین کرام جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، آقا کا ذکر ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو درود پاک لکھنے کے بعد اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت دوسرے بندے سے الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام انشاءاللہ رب کروائے گا۔ ہر کام رب کی ذات کرواتی ہے، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت ہوتی ہے، اس کام میں سلامتی ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتوں سے جان چھوٹتی ہے، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا انشاءاللہ خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اپنے اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ
کہ آپ کی غربت کا، تنگدستی کا، بیماری کا، آپ کی پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے کامل یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں اور دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ مکمل یقین اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے کہا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اللہ سے مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب کہ تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق اور دولت سے اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 29 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے ویسے ہی پڑھنے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بزرگان دین کی سالہ سال کی محنت کے بعد نکالے گئے وظائف ہیں۔ اور دوسرا کہ چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، جس طرح 5 لاکھ مرتبہ کوئی وظیفہ کرنا ہے، 10 لاکھ مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے انسان کا توجہ اور دھیان ہٹ سکتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی اور اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے مختصر وظائف پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر دے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟
اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب کیا ہے؟ اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریمو یا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کا یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور یا کریمو یا اللہ اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یا کریمو یا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک تسبیح یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 29 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد یا کریمو یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں کہ بمشکل 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت میری حاجت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول ہوگا، میری دعا بھی ضرور قبول ہوگی، اور میری جو بھی حاجت جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی ضرور پورا کرے گی۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ وہ وظیفہ کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ تو دعا کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات اور مراد پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ ربیع الاول کی رحمتیں اور برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا اس میں حصہ شامل فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعاؤں کے آخر پہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا کے اختتام پر آمین ضرور لکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔